عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، زوم کلاسز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے سابقہ اسباق جو ہیں وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ جو آپ کو لکھنے کے لیے کام دیا گیا تھا وہ آپ نے لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آج نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الاحزاب۔ 4 ہفتے گزر چکے ہیں، اب ہمارا یہ 5واں ہفتہ شروع ہونے کو ہے۔ تو ہماری آج کی جو سورت ہے وہ سورۃ الاحزاب ہے۔ اس کا رکوع نمبر 4، آیات نمبر 28 تا 34 ہے۔ کتاب کے جو صفحات ہیں وہ 34 اور 35، اور نوٹس کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 17، 18 اور 110۔ تو بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس پر تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں۔ تدریسی مقاصد کچھ یوں ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورۃ الاحزاب کی دی گئی آیات کو درست تلفظ اور فہم کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیات کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مفہوم سمجھ سکیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ اور ان سے متعلق سوالات و جوابات اپنے رجسٹر پر خوش خط لکھیں گے۔ تو بچوں، آئیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 28 تا 34 کی تلاوت کریں گے اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھیں گے اور اس کے تشریح اور مفہوم کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس کے پڑھنے میں زبر زیر پیش ہو جائے تو ہمیں غلطی اس کی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے۔ جی، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ بچوں، آج جو آیات ہم تلاوت کریں گے اس کا مطلب سمجھیں گے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن پاک میں تنبیہ کی جا رہی ہے ان آیات میں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، سراحن جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اور جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرن عظیما، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یاتی من کنہ بفاحشۃ مبینۃ، جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، مبینہ یعنی کھلی طور پر، ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ ضعفین کا مطلب ہے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ وَكَانَ ہے ذَلِكَ، یہ بات، عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کو آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ،
اور جان لو من کننا تم میں سے للہ و رسول ہی تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی و تعمل فرمانبردار ہوں گی صالحاً نیک ہوں گی نیک عمل کریں گی نوتہا اجرہا تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے مرتینی 2 گنا تو ان کے لیے 2 گنا اجر ہے وآتدنا لہا رزقا کریما اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روٹی تیار کر رکھی ہے یعنی یہ کہ جو ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کریں گی تو ان کے لیے دگنا گناہ ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کا فرما بردار ہوں گی اور عمل صالحہ کریں گی تو ان کے لیے 2 گنا ثواب ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاقبت میں بہت عزت جو ہے وہ کا مقام رکھا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی عورتوں یعنی بیویوں لستن کاحد من النساء تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو ٹھیک ہے اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو فلا تخضعن کسی اجنبی شخص سے بالقولی نرم بات تخضعن بالقولی کوئی نرم بات نہ کیجیے فیطمع الذی فی قلبہ مرض تاکہ وہ جو شخص اس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ رکھ لے امید پیدا نہ کر لے وقلنا قولا معروفا اور دستور کے مطابق بات کرو وقرنا فی بیوتکن اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں عورتیں یا زینت اختیار کرتی تھیں زینت وغیرہ کر کے اپنی زینت و زیبائش کے ساتھ اپنی باہر نکلتی تھیں ویسا مت نکلو وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو انما یرید اللہ لیذھب اے پیغمبر کہ اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے انکم الرجس تم سے ناپاکی اہل بیت ویطہرکم اور تم کو کر دے تطہیرا پاک صاف یعنی اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں عورتیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کہ اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں من آیات اللہ والحکمہ یعنی اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ تعالی بہت باریک بین اور باخبر ہے تو گویا ان آیات کا جو ہم نے ترجمہ یہ پڑھا ہے اس کا موضوع جو ہے وہ امہات المومنین کو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں وہ امہات المومنین ان کو امت کی مائیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے پیارے بچوں مشکل الفاظ کے معنی ہم پڑھتے ہیں تردنا تم چاہتی ہو امت کننا میں تمہیں کچھ مال دوں سراہن رخصتی یقنت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا لستنا تم نہیں ہو فلا تخضعنا بالقولی دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو کرنا تم ٹھہری رہو الرجسا ناپاکی تعالینا تم آؤ اسرح کننا میں تمہیں رخصت کروں ضعفین 2 گنا اعتدنا ہم نے مہیا تیار کر رکھا ہے ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو لا تبرجنا زینت سج دھج نہ دکھاتی پھرو لیذھب عنکم تم سے دور کرے یا لے جائے
اب آپ کے سامنے سلائڈ پر سورۃ الاحزاب کے مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ سوال نمبر 2 ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن، اور جیم ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اب سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مقام و مرتبہ واضح کیا ہے۔ ازواج مطہرات مقام و مرتبے میں دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز ہیں، وہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں، اس لیے ان کا سیرت و کردار مثالی ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات بھی تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ وہ نیکی میں دگنے اجر اور برائی میں دگنے عذاب کی مستحق ٹھہریں گی۔ نمبر 2 ہے آیت، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جی تو بچوں، پچھلی سلائیڈ میں آیت تھی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، جہاں اسے اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ گھر میں بھی پردے کے خاص اہتمام سے رہے اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلے۔ تاہم اگر یہ حالت مجبور نکلنا بھی پڑے تو چادر اس طرح لپیٹ کر نکلے اور بالکل سادی جیسے گھر میں رہتی ہے ویسے ہی نکلے۔ اگلی آیت ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس کا ترجمہ ہے، اور جس طرح پہلے جاہلیت میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لفظ تبرج کے عام طور پر 3 معنی ہیں، چہرے اور جسم کا حسن ظاہر کرنا، لباس اور زیور کی شان ظاہر کرنا، چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھیں، اسلام میں بے پردگی کو حرام قرار دیا گیا اور اظہار تجمل کے یہ تینوں انداز مسلمان عورتوں کے لیے نامناسب قرار دیے۔ بچوں، ابھی ہم نے سورۃ الاحزاب کی تلاوت، اس کا ترجمہ، تشریح اور اس کے مشکل سوالات کیے۔ اب جو سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے اس پر ذہنی آزمائش آپ کے لیے دی گئی ہے۔ درست ترین جواب کو ٹک لگ کریں یا دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے، پیغمبر کی بیویوں میں سے جو صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اسے سزا دی جائے گی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا یا 5 گنا۔ تو درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، 2 گنا۔ نمبر 2 ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے ثواب عطا کریں گے، 5 گنا، 4 گنا، 3 گنا یا 2 گنا۔ تو صحیح جواب ہے 2 گنا، اس پر ٹک لگائیں۔ نمبر 3 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے برائی، گناہ، ناپاکی یا دنیا کی چاہت۔ تو صحیح جواب ہے ناپاکی، اس پر ٹک لگائیں۔ تو اب باری ہے گھر کے کام کی۔ آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے، سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اسکول کے رجسٹر پر خوش خط لکھیں، لکھائی بہت خوبصورت رکھیے گا اور املا اور شوشوں کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور سوالات و جوابات جو دیے گئے ہیں ان آیات کے حوالے سے وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔
تو بچوں یہ تھی سورۃ الاحزاب کی آیات اور ترجمہ، تشریح، مشکل الفاظ کے معنی، مشقی سوالات، ذہنی آزمائش، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کا کام بڑے توجہ اور دل جمعی سے کریں گے اور خوب محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔